وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامنے کرام، سورہ الجاثیہ آیت نمبر 23 حصہ اول، درس کا نمبر 25-18. آج کا موضوع کیا ہم خواہشات نفس کے پجاری ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وخلق اللہ السماوات والارض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. اور خدا نے آسمانوں اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا ہے اور تاکہ ہر شخص اپنے اعمال کا بدلہ پائے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. سامعین کرام، سورہ الجاثیہ آیت نمبر 23. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، بھلا آپ نے اس کو بھی دیکھا جو جس نے اپنی خواہش کو اپنا الہہ، اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، اور اللہ تعالیٰ نے اسے باوجود سمجھ کے گمراہ کر دیا. وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کے کان اور دل پر مہر کر دی اور اس کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ، پھر اللہ کے بعد اسے کون ہدایت کر سکتا ہے؟ افلا تذکرون، تم کیوں نہیں سمجھتے، نصیحت کیوں نہیں لیتے؟ سامعین کرام، بہت اہم آیت ہے اور اس ہمارے لیے ہے. اس کے مخاطب ہم ہیں، میں ہوں، آپ ہیں، جو بھی ہے. دیکھیں، ہماری ایک بات میں شروع میں کہہ دوں تھوڑی وضاحت کے ساتھ کہ ہمارے دین کی، یعنی دنیا میں ہمارے آنے کے مقصد کی کامیابی اس میں ہے کہ ہم اپنی مرضی کی بجائے اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں. یہ آپ کو میں نے اللہ کی عطا سے سارے دین کا خلاصہ بیان کر دیا. باقی تو تفصیلات ہیں اور اس کے مختلف پہلو ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بات جو ہے بنیادی طور پہ آپ نوٹ کر لیں. جس شخص نے اپنی مرضی سے زندگی گزاری وہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، اور جس نے اللہ کی مرضی سے زندگی گزاری وہ کامیاب ہو گیا. ایک آیت میں اس سلسلے میں اللہ کی عطا سے آپ کے سامنے پیش کروں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. دیکھیں، یہاں بھی ہوا ہو کا لفظ ہے نا. دیکھیں، قرآن کو قرآن سے سمجھنے کی کوشش کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے لیے سمجھیں. بس یہ دو باتیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اپنے لیے سمجھیں اور قرآن کی تفسیر قرآن سے. بہرحال وہ یعنی ہوا
ہوا، خواہشات. تو میں آپ کو آیت سنا رہا تھا قرآن سے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. جو بھی ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اور اس نے روک لیا اپنے آپ کو خواہشات نفس سے، نہى النفس عن الہوا فإن الجنة هي المأوى، اس کا ٹھکانہ جنت ہے. سمپل ہے. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے، دیکھیں میں نے آپ کو قرآن سے یہ بات یعنی ثابت بھی کر دی، اور قرآن میں ایک جگہ نہیں ہے، ایک آیت میں اور بھی سنا دیتا ہوں. من اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ہدی من اللہ، اس میں بھی ہوا کا لفظ ہے. من اضل، سب سے بڑا گمراہ پتہ ہے اللہ تعالیٰ فرمانا کسے؟ کون ہے سب سے زیادہ گمراہ؟ من اضل، پوچھ رہا ہے اللہ تعالیٰ، بھلا بتاؤ اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کی ہدایت کے بغیر اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے. اچھا، ایک اور آیت سن لیں، ایک اور آیت، بہت سی اس میں آیت ہے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اور اس شخص کی پیروی نہ کرنا جس کے دل کو میں نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور یہ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا ہر کام جو ہے حد سے بڑا ہوا ہے. اچھا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جب پیغمبری دے رہا تھا، دیکھیں مختلف حوالے ہیں، بہت سے حوالے ہیں، لیکن میں چند دیتا ہوں تو آپ تھوڑا سا اس کو، یعنی میں نے جو سب سے شروع میں بات کی تو اس کو ذرا آپ اس کے ثبوت میں یا اس کے دلائل کے طور پہ میں آپ کو چند آیات پیش کر رہا ہوں. اور دوبارہ میں آپ کو وہی بات کہتا ہوں، انسان کی زندگی کی کامیابی اس میں ہے، اس کی معراج اس میں ہے، اس کی نجات اس میں ہے، اس کی فلاح اس میں ہے کہ یہ اپنی مرضی کی بجائے اللہ کی مرضی کے سامنے سر جھکا دے. بس یہ بات میں کہہ رہا ہوں، یہ دین کا خلاصہ ہے، سارے دین کا خلاصہ ہے. اور میں آپ کو مختلف جگہ سے قرآن سے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. دیکھیں، لا الہ کا مطلب بھی یہ ہے کہ میں نے صرف اللہ کی بات ماننی ہے، اللہ ہی میرا معبود ہے، اور معبود وہ جس کی آپ بات مانیں بلا چون و چرا. معبود حق بھی ہو سکتا ہے، باطل بھی ہو سکتا ہے. تو نفس ہمارا معبود ہے، لیکن میں آپ کو یہ قرآن پاک سے مختلف جگہ سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام جب گئے کوہ طور پہ، مطلب وہ راستے میں انہوں نے آگ دیکھی، اور کوہ طور کی نہیں، وہ راستہ جب بھٹک گئے تھے، سردی تھی اور دور سے آگ دیکھی، آگ سے آواز آئی، وہ سارا سورہ طٰہٰ میں یہ واقعہ ہے. اس میں ایک جملہ ہے، آیت نمبر 16، فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ. اے موسیٰ، فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا، یعنی اس جو بات ہے، دیکھیں یہ بات شروع ہوئی ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، آیت نمبر 14 ہے، اور یہ آیت نمبر 16 ہے. تو آیت نمبر 14 میں تو اللہ تعالیٰ نے پورا پروگرام بتا دیا. ہر نبی کا ایک ہی پروگرام ہے، لا الہ الا انا فاعبدنی. یہ تمام دین کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے. ہماری دین کی بنیاد بھی یہی کلمہ طیبہ ہے. اچھا، بہرحال پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے، باتیں ہو رہی ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرما رہے دیکھو یہ جو میں نے طریقہ بتایا ہے لا الہ الا انا، اس سے تمہیں روک نہ لے وہ شخص جو اس بات پر یقین نہیں رکھتا، من لا یؤمن بہا واتبع ہوا، اور یہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے.
فتردہ، اگر تم ایسا کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو خواہشات نفس کی پیروی جو ہے یہ یعنی دیکھیں، میں آسان الفاظ سے کوشش کر رہا ہوں، یہ بات بڑی اہم ہے، بڑی اہم ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ نے اسے شرک قرار دے دیا ہے کہ تم دیکھیں شرک کیا ہوتا ہے، اللہ کی ذات یا صفات میں آپ کسی کو بھی اس کا شریک ٹھہرائیں تو شرک ہے، تو یہ صفاتی شرک ہے اور انجام دونوں کا ایک سا ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم۔ افسوس سے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ اس شرک کو نہ سمجھ سک رہے ہیں، اور اگر کوئی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو سمجھتے بھی نہیں ہیں اور تیار بھی نہیں ہے کہ سب کو چھوڑ کے ایک اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے۔ بہرحال میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو اللہ کی عطا سے یہ بتاؤں کہ یہ کیا اس کی حقیقت ہے۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، میں نے آپ کو ابتدا میں بتایا کہ دین کی بنیاد، دین کا اول اور دین کی آخر، یہی کلمہ طیبہ ہے۔ آخر میں کیسے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، رب کی بندگی کرتے رہو، اپنی مرضی سے نہیں، اپنی مرضی سے زندگی مت گزارو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکائے رکھو، اللہ کی بات مانو، اور یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ آغاز اور انتہا یہی کلمہ طیبہ ہے۔ اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ۔ دیکھیں کلمہ طیبہ موت کے وقت آپ کو اگر نصیب ہو جائے تو وہ کامیابی ہے نا، موت کے وقت آخری کلمہ۔ تو میں کہتا ہوں آغاز اسلام، یعنی اسلامی جو زندگی ہے اس کا آغاز بھی اس کلمے سے ہوتا ہے، لا الہ سے، لا الہ الا اللہ سے، اور انجام جو ہے موت، اس کا انجام بھی اسی بات پر ہونا چاہیے۔ اللہم اجعل، یہ دعا ہے نا، اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بہرحال تو دیکھیں یہ بات میں یہاں رک جاتا ہوں اور آپ کو سوچنے کا موقع دیتا ہوں۔ آج ہماری بات یہ سمجھ سے بالاتر ہے، ہم میں سے ہر شخص اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے، اللہ کی مرضی کے سامنے ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنی خواہشات نفس کو چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ دیکھیں یہ بڑی سادی سی بات ہے، اس بات کو ذرا آپ نوٹ کریں، آخر کیوں ایسا ہے؟ اب دیکھیں میں تو آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں نا، لیکن میرا پورا یقین ہے کہ لوگ یعنی اول تو سمجھیں گے نہیں، اگر سمجھ بھی جائیں گے تو عمل نہیں کریں گے، یہ میرا پورا یقین ہے، اللہ ماشاء اللہ کی بات الگ ہے۔ یہ ایسا کیوں ہے کہ ہم اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں اللہ کی مرضی قرآن ہے، قرآن اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی رضا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ اللہ، تو اب یعنی ایک سوال ہے، ایک سوال کا جواب دے رہا ہوں، آخر کیوں ہمیں اس بات پہ یقین نہیں آتا؟ آخر کیوں یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی؟ ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں لیکن پوائنٹ پہ نہیں آتے۔ پوائنٹ یہی ہے، من اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ھدی من اللہ، سب سے بڑا گمراہ وہ شخص ہے جو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے۔ دیکھیں الفاظ کا صرف ترجمہ دیکھ لیں، ممن اتبع ہواہ، جو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے، اور جو دوسری میں نے آخری پارے کی وہ آیت پیش کی،
وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اس نے روک لیا اپنے نفس کو خواہشات سے۔ تو میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ آخر ایسا کیوں ہے، اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ ہے، اور وہ بڑی اہم ہے، اور جب تک ہم وہ سبب دور نہیں کرتے تو یہ بات ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، ہم یہ کر بھی نہیں سکتے۔ دیکھیں ہر چیز کے لیے اسباب ہیں، جب اسباب کو وہ اسباب اختیار نہیں کریں گے تو پھر کام نہیں ہوگا، یہ ایک عام بات ہے۔ کوئی خاتون خانہ بریانی پکا رہی ہے، کوئی بھی چیز پکا رہی ہے، لیکن اس کے لیے اسباب ہیں، کھیر پکا رہی ہے تو اس کے لیے دودھ چاہیے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، ریسیپی چاہیے، پھر وہ ریسیپی کرے گی تو پھر کھیر پکے گی، ویسے تو کھیر نہیں پکے گی۔ اللہ، تو مسئلہ جو ہے نا یہ بہرحال میں بیان تو کر رہا ہوں اور میں ابھی جواب نہیں دیا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ سوچیں کہ ایسا کیوں ہے کہ یہ بات ہم سمجھ نہیں پا رہے، اور ہم نے اپنے نفس کو خواہشات کو یہاں ہوا کا لفظ ہے، اور اکثر جگہ جو ہے خواہشات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تباہ کن چیزوں میں سے ایک کو یہ قرار دیا ہے وَهَوًا مُتَّبِعٌ، خواہش جس کی پیروی کی جائے۔ پھر ایک اور حدیث بھی میں آپ کو سناتا رہتا ہوں کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور عمل کرے، من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اور جو موت کے بعد کے لیے تیاری کرے، یہ بڑا ہوشیار ہے۔ اور بے وقوف کون ہے؟ والعاجز من اتبع نفسہ ہوا کا لفظ ہے کہ جو من چاہی زندگی گزار رہا ہے، خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے، وتمنا علی اللہ، اس کے باوجود وہ اللہ سے کوئی امید رکھتا ہے، میں تو امت محمدیہ میں ہوں، میں تو مسلمان ہوں، میں تو بخشا جاؤں گا، چند غوطے مار لیں گے پھر چلے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ جو خواہشات نفس کی پیروی کر رہا ہے دراصل یہ مشرک ہے۔ دیکھیں اسلام کا بنیادی عقیدہ توحید ہے۔ اگر آپ اس کے قائل نہیں ہیں اپنے عمل سے، مشرک۔ دیکھیں زبان سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میں تو آپ کو دیکھیں قرآن کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں، اس پہ آپ غصے میں نہ آئیں۔ بعض اوقات میں اس موضوع پہ بات کرتا رہتا ہوں، بعض لوگ جو ہیں کہتے ہیں یہ تو اپنے آپ سے لگا ہوا ہے، یہ کیا جانتا ہے وغیرہ وغیرہ، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ قرآن کی تشریح میں اپنے آپ سے کروں، کیوں کروں بھائی؟ یہ کہہ رہا تھا کہ رکعت کا ثواب ہے، کیا ملے گا؟ آپ سے کیا لینا ہے میں نے؟ تو نہیں، دیکھیں جو حق ہے، سچ ہے، وہ آپ کو جاننا چاہیے۔ حق دیکھیں یہاں علم کا لفظ ہے، اگر آپ دیکھیں نا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اس پہ بات کریں گا، لیکن اصل چیز تو علم ہے، ایک چیز کی حقیقت۔ انسان کو اگر آپ سمجھے نہیں، اس کی حقیقت کو نہ جانیں، پھر تو آپ یہ ساری چیزیں آپ کے لیے بیکار ہیں، اس کو سمجھنا۔ اور وہ بات ابھی میں نے بیان نہیں کیا، وہ بات یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آخر کیوں ہماری یہ سمجھ میں بات نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی زندگی کا دھوکہ کھا چکے ہیں، دنیا کی طرف رخ پھیر لیا ہے، دنیا کو منزل بنا لیا ہے۔ اصل کامیابی ہماری نظر میں دنیا کی ہے، بات ختم ہو گئی۔ آسائش ہو، آسائشات ہوں، اپنا مکان ہو، اپنی دکان ہو، اپنا کاروبار ہو، نوکری ہو، بڑی نوکری ہو، بڑا عہدہ ہو، بڑی ڈگری ہو، یہی زندگی ہے بس۔ آپ کی نظر میں تو یہی زندگی ہے، ان کا فارم ہاؤس ہے۔
ہمارے عمران خان ہیں، ان کا 300 کنال میں بنگلہ ہے بنی گالہ میں، تو کیا وہ اس میں خوش ہے؟ 300 کنال، کہیں پہاڑیاں ہیں، کہیں باغی ہیں، اور وہ کیا کیا ایک نمونہ بنا ہوا ہے نا، تمام آسائشات ہیں اس میں، سب کچھ ہے۔ لیکن دیکھیں، میں آپ سے، مجھے کسی شخصیت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ بات میں کہہ دوں، یہ جو بھی میں نام لیتا ہوں یہ عبرت کے لیے لیتا ہوں، بس عبرت۔ اللہ تعالیٰ نے بھی عبرت کے لیے فرعون کا نام لیا ہے، قارون کا نام لیا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس نے اپنے آپ کو گمراہی پر پیش کر دیا، اس پر قائم رہا، تو اس کی پھر جو ہے بات کرنی جائز ہوتی ہے۔ بہرحال عبرت کے لیے نا ایک مقصد ہوتا ہے بات کرنے کا۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا، دیکھیں یہ جو میں نے آپ کو بات کہی نا، یہ دراصل وجہ ہے کہ ہماری جو دنیا ہے، ہم نے دنیا کو حقیقت سمجھ لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات کہی ہے، ہمیں ہدایت کی ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب او کعابری سبیل، بھئی دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم اجنبی ہو یا راہ چلتے ایک مسافر۔ بات حقیقت بھی یہی ہے، یہ تو دنیا کا ایک سفر ہے، آج پیدا ہوئے کل مر گئے، جو بھی عرصہ ہے بس تھوڑا سا ہی عرصہ ہے۔ پیدائش، وہ کہتے ہیں نا، کوئی شاعرانہ وہ بند باندھا ہے، پیدا ہوئے ہوئی اذان، جب مرے ہوئی نماز، تو بس یہ، لیکن اس کا حساب ہوگا، اس کا حساب ہوگا اور پوچھا جائے گا۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، سچے مولا کے پاس ہماری حاضری ہوگی، پھر میں پوچھوں گا، انفرادی طور پہ پوچھوں گا، ہمیں تو احساس نہیں ہے، انفرادی طور پہ اللہ کے سامنے کون بات کر سکتا ہے، کیا بات ہوگی، تو جب پوچھ گچھ ہوگی تو ہمارے پاس تو کوئی جواب نہیں ہوگا۔ جواب اس لیے نہیں ہوگا کہ ابھی ہم وہ، یعنی نہ وہ سوال ہمارے ذہن میں ہے، نہ ہم وہ جواب دے رہے ہیں، نہ ہم وہ سوال جاننا چاہتے ہیں، نہ جواب دینا چاہتے ہیں۔ دنیا کا دھوکہ لگا ہوا ہے، دنیا ہی دنیا، تو مسئلہ جو ہے بڑا خطرناک ہے۔ آپ کوشش کریں کہ حقیقت کو سمجھیں۔ دیکھیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے، میرے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو حقیقت سے آگاہ کروں کہ اصل حقیقت کیا ہے، اور حقیقت تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں قرآن میں، اور میں تو قرآن کا بیان کر رہا ہوں، قصے کہانیاں تو نہیں بیان کر رہا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، دیکھیں یہ جملہ ہے، بس آپ اس کو تو آپ دیکھ لیں، یہ لفظی ترجمہ کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنا معبود بنا لیا ہے اپنی خواہشات کو، یعنی یہ خواہشات نفس کے سامنے جھک گیا ہے، جس کے سامنے جھک جائے وہی آپ کا معبود ہے۔ اللہ معبود برحق اس وقت ہوگا جب آپ اس کے حکم کے سامنے جھک جائیں۔ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، وہ ایک سجدہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بات بھی ذرا غور کیجئے نا، جو سجدہ کرنا ہے وہ ہم نہیں کرتے، ویسے ٹکرے مارتے رہتے ہیں۔ شوہر صاحب 5 وقت کے نمازی ہیں اور بیوی سے سلوک اچھا نہیں ہے، برا سلوک کر رہے ہیں، کبھی کبھی بولنا بند کر دیتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، کبھی گالیاں دینے، کبھی تھپڑ مارنے، کبھی گالیاں دینے، ہوتی ہے۔ سارے شوہر جو ہے وہ اکثر ہوتے ہیں ظالم، 5 وقت کے نمازی بھی ہیں،
دیکھیں اصل میں ہماری جو میں مختصر بات کہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو محدود کر دیا ہے 5 بنا تک، اور وہ بھی غلط ہے. مطلب اس کو یہ حق بھی ہم نہیں ادا کر رہے. اللہ اکبر جب آپ نیت باندھتے ہیں یا جب اذان دیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کا حکم ماننا ہے. میں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ. التحیات میں آپ کہتے ہیں نہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، پورا کلمہ شہادت پڑھتے ہیں. تو یہ دیکھیں میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ ہم اندھا دھن زندگی گزاریں، بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں. اس بات پہ سوچیں نا، یہ سوچنا آپ کے لیے بہتر ہے. سوچ سمجھ کر زندگی گزاریں تو یہ بہتر ہے. اور اگر آپ بنا سوچے سمجھے زندگی گزاریں گے جیسا کہ ہم ہیں، سمن بکمن عمیون کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ہمارے لیے استعمال کیے ہیں. یہاں ہمارے لیے کیا الفاظ ہیں؟ ختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ. یہ 2022 کے مسلمان جو نفسانی خواہشات کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا ہے، ان کے دل پر اور کانوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے. سماعت اور قلب، سمعہ وقلبہ ختمہ وجعل، اور ہماری آنکھوں کے پردہ ہے. اور یہ تو بالکل سچی بات ہے. وہ پردہ ایسا ہے کہ اب دیکھیں مثال کے طور پہ مدینے میں یہودی بھی وہ برائے نام مسلمان تھے ہماری طرح، سینکڑوں کی تعداد میں تھے. تو ان کی آنکھوں پر پردہ تھا، وہ حضور کو دیکھ تو تھے لیکن دیکھ تو نہیں رہے تھے، وہ محسوس تو نہیں کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو، نہ ان کے باتوں کو سن رہے تھے، نہ ان کی باتیں، حضور کی باتیں ان کی سمجھ میں آ رہی تھی. وہ جب مجلس سے باہر نکلتے کہتے ماذا قال آنفا، یہ صاحب کیا کہہ رہے تھے. بات جاری ہے، اس میں بات کریں گے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے اور باوجود جاننے بوجھنے کے گمراہ ہو رہا ہے، تو خدا نے بھی اس کو گمراہ کر دیا اور ان کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. اب خدا کے سوا اس کو کون راہ پر لا سکتا ہے؟ تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.